اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ہدیہ سلام کے بعد، ہدیہ درود کے بعد آپ کے سامنے اللہ کی قرآن منزل والا کتاب میں سے آیات بینات پڑھنے کے لیے شرف حاصل کیا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی بجدامہ اللہ ہم سب کو بجواد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج 10واں روزہ 11 کی رات ہے۔
10 رمضان مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ حضور کی رفیقہ حیات خاتون اول سیدہ خاتون جنت کی ماں حسن و حسین کی ناتی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج وصال پاک ہے، اور آج 11 کی رات ہے، جس رات کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث سلطانی قندیل رحمانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نبی پاک کی محبت میں حضور کی یاد میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو ہم کلمہ شریف کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ اسلام میں ماں کا بڑا درجہ ہے، اور وہ ماں جو پھر تمام مومنوں کی ماں ہو، ان کی شان کیا ہوگی۔ میں تو کیا سارے محب رسول یہی کہتے ہیں، سارے عاشقان مصطفیٰ کا یہی عقیدہ ہے، جس پتھر کو مصطفیٰ نے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ چوما، وہ تو قیامت تک چوم رہے ہیں۔ جن کو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ کئی سال کئی مہینے جسم کے ساتھ جسم لگتا رہا، اس جسم کی عظمت کی شان کیا ہوگی۔ حجر اسود کو حضور نے ایک مرتبہ چوما، یا زیادہ سے زیادہ 14 مرتبہ، جو میری تحقیق ہے۔ جس کو 14 مرتبہ حضور نے چوما، اس کو تو لوگ قیامت تک چومیں۔ جس حسن حسین کو بٹھا کے دن میں کئی مرتبہ حضور چومتے، ان کی شان کیا ہے؟ ایک نہیں، کئی مرتبہ سر کو پکڑتے، چومتے، سونگتے، اور فرماتے مجھے ان میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ان کی دادی کا ذکر ہے آج، یہ ان کی شان آج ہم بیان کرنے لگے ہیں، جس کے بارے میں کتابوں میں آیا کہ کل کائنات کو در مصطفیٰ پر سکون ملتا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے، کل کائنات کو در مصطفیٰ پر سکون ملتا ہے، اور مصطفیٰ کو خدیجہ کے در پر سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کتنی بڑی اعزاز اور محبت کی بات ہے سائیوں، کہ کائنات سکون لے در مصطفیٰ پر، جن کے در پر مصطفیٰ جا کر آرام کرے، اس در کی عظمت کی کیا بات ہے۔ میں پھر ایک جملہ اور حضرت خدیجہ کی شان میں بولوں، شاید میرے لیے اور آپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کل کائنات حضور سید عالم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتی ہے، اور حضور علل اعلان کرتے فرماتے ہیں مجھے خدیجہ سے پیار اور محبت ہے۔ یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ رفیقہ حیات ہے، یہ وہ حضور اکرم نور مجسم کی وہ مقدس بیوی ہے، جن کے بارے میں حضور گلہ سن کے کبھی چپ نہ رہتے تھے۔ کوئی بات کبھی مذاق میں نہیں کر دیتا نا، تو حضور فرماتے آج کے بعد میری خدیجہ کے بارے میں پھر نہ کہنا۔
یہ وہ بیوی ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین سورۃ احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا نبی محترم وہ نبی ہے جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے بندوں کے۔ فرمایا جس طرح میں قریب میرا نبی قریب ہے، میں بھی قریب میرا نبی بھی قریب ہے، میں بھی رؤوف میرا نبی بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم میرا نبی بھی رحیم ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں، سنو قرآن، اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ بھی ہے، رحیم خدا بھی ہے، رحیم مصطفیٰ بھی ہے، نبی بھی رؤوف اللہ بھی رؤوف، نبی بھی کریم اللہ بھی کریم، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ وہ خدائی میں رحیم ہے، یہ مصطفیٰ میں رحیم۔ فرمایا میں بھی رؤوف ہوں، میرا نبی بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم، میرا نبی بھی رحیم، میں بھی کریم، میرا نبی بھی کریم۔ جو اس کو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب بھی کریم۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، میرے رسول وہ ہیں جن کا قول اتنی عظمت والا ہے، وہ تو کریم رسول ہے۔ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين۔ اس معبود کی شان ہے، اس کی رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، اور اپنی امت میں سب سے زیادہ غم کھانے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ تباہ ہو گیا، حضور اجڑ گیا، حضور برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے بھی یا رسول اللہ روزہ توڑ آیا ہو، روزہ ٹوٹ گیا، غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ میں نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں میں تو ایک کو نہیں کھلا سکتا، آپ 60 کی بات کرتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، روزے رکھو۔ حضور اگر ایک رکھ کے توڑ دیا تو باقی کیسے رکھوں؟ ایک رکھ کے میں نے توڑ دیا، اس کو صلاحیت نہیں تھی رکھنے کی، وہ توڑ دیا تو اور کیسے رکھوں گا؟ 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چل چلا تھا میرے دربار سے، پھر میں نے دینا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ، فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ دربار وہ ہے جہاں مسئلے حل بھی ہوتے ہیں، مسئلوں کا حل بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں غم زدوں کے غم مٹائے جاتے ہیں، دکھوں کے دکھ
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی جاتی ہیں، وہاں دور کو قریب کیا جاتا ہے اور قریب کو مزید قریب کیا جاتا ہے۔ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا جس کے سر پر ٹوکرا تھا کھجوروں کا، دربار مصطفیٰ میں لے گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے غلام توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ غلام روزہ توڑنے والا؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا لے جا مدینہ کی مسکینوں میں جا کے تقسیم کر دے، مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ ٹوکرا اٹھایا، چل پڑا، واپسی تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، سر پر ٹوکرا ہے، فرمایا تقسیم کر رہے ہو؟ حضور میں نے پورا مدینہ گھوما ہے، مجھ سے زیادہ مجھے کوئی غریب ملا ہی نہیں۔ بولو تو صحیح، نبی کی عظمت میں نہیں بولتے، پھر کب بولو؟ پوچھئے وہاں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پورا مدینہ میں نے دیکھا ہے، میں نے ہر شخص کو دیکھا، مجھے مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ملا، اس لیے میں واپس لے کے آیا ہوں۔ فرمایا جا یہ ٹوکرا لے جا، تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، روتا جانے میرے رب جانے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یوں فرمایا جا ٹوکرا لے جا کھجوروں کا، کھا، اپنے بچوں کو کھلا، روزہ جانے رب کا، حضور جانے رب جانے۔ اس لیے عالم فرماتے ہیں مالک کونین ہے، سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بڑی شہرت سنی، تجارت کرنا، مال بیچنا حضور کی سنت ہے، لیکن کھلا مال بیچنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ 12 سال کی عمر میں میرے نبی پاک نے تجارت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلی تجارت جو میرے نبی پاک نے کی وہ 12 سال کی عمر میں کی۔ حضور سید عالم کے دادا نے وفات پائی، آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے اپنے چچا کی کفالت میں زندگی گزاری، بچوں کا بٹوارا ہوا، تقسیم ہوئی، حضور حضرت ابو طالب کے حصے میں آئے۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے بہت تھے، گھر میں اہل و عیال بڑے تھے، دسترخوان تنگ ہوتا، کھانا پورا نہ ہوتا، کبھی کھانا کم ہوتا۔ جب حضور ان کے حصے میں آئے، جس وقت حضور ان کے دسترخوان میں آئے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں بھوجن گئے، غربت والے چلے گئے۔ جب رحمت عالم میرے دسترخوان پہ آئے، حضور کے گھرانے والے بچے بڑے خوش ہو گئے، اہل و عیال بڑے خوش ہو گئے کہ اس کے بعد کبھی کھانے میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی دسترخوان پہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ ابو طالب سب سے پہلے حضور کو کھانا کھلاتے اور سب سے پہلے دودھ کا پیالہ آپ کو پلاتے، پانی کا پیالہ بھی حضور کو آپ پلاتے، اور چچارے کو رحمت عالم اپنے لب لگا دیتے، پھر وہ پیالہ باری باری بچوں میں چلا جاتا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں جس وقت حضور نے میرے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کیا، زندگی گزر گئی، پھر اس دسترخوان میں کبھی کھانے میں کمی نہیں آئی، اور جس پیالے کو حضور نے اپنے لبوں سے لگایا اس پیالے میں کبھی دودھ ختم ہی نہ ہوا۔ سارے بچے گھر کے پی گئے، مگر ایسے لگتا کہ کبھی پیالے سے دودھ پیا ہی نہیں ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ دسترخوان جب بچھا جاتا حضور آ جاتے ہیں، جب تک حضور لقمہ نہ توڑتے ابو طالب کسی بچے کو کھانا کھانے نہیں دیتے۔
حضور آتے کھانا کھاتے پھر بچے ساتھ کھانا شروع کر دیتے. پہلے حضور کو دودھ کا پیالہ پلاتے, جب آپ پی لیتے نا پھر بچوں کو پلانا شروع کرتے. ابو طالب فرماتے ہیں بچے پینے والے ختم ہو جاتے پر پیالے میں دودھ ایسا لگتا کبھی کم ہو ہی نہیں. 12 سال کی عمر میں حضور نے تجارت کا آغاز کیا. ابو طالب کے ساتھ گئے ملک شام میں. قافلہ دور تھا, وہاں عبادت خانہ تھا, وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ. اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے, وہ چھت پہ چلا گیا. دیکھا قافلہ بڑا عجیب ہے, زندگی گزر گئی, لمبی عمر ہے, میں نے ہزاروں قافلے آتے دیکھے, ہزاروں قافلے جاتے دیکھے, لیکن جس نظر سے آج اس نے قافلے کو دیکھا ایسا زندگی میں پہلے کبھی قافلہ دیکھا ہی نہیں. چھت پہ چڑھا, اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے, لیکن یہ عجیب قسم کا قافلہ ہے جن کے سروں پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بادل میں چل رہا ہے. جب آئے نا اس نے ایک ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھا, ایک ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد پھر بچوں کو دیکھا, پھر حضور کا ہاتھ پکڑا, پوچھا یہ کون ہے, نام کیا ہے, قوم کیا ہے, کہاں رہتا ہے, والد کا نام کیا ہے. ساری تحقیق کرنے کے بعد قافلے والوں سے کہا, قافلے والوں اگر میں آپ کے لیے کھانا بناؤں تو میرا کھانا قبول کرو گے, میری مہمانی قبول کرو گے؟ نے کہا ہاں ہاں بالکل قبول کریں گے. اگر کسی کو مفت میں کھانا مل جائے تو اس سے اور اچھا کیا ہوتا ہے. اس نے کھانا بنایا. جب کھانے کے لیے اس قافلے کو بلایا, دسترخوان لگ گیا, قسم قسم کے کھانے لگ گئے نا وہاں پہ. تو ابو طالب نے کہا حضور کو کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کا خیال کریں, ہم کھانا کھاتے ہیں آپ کے لیے لے کے آئیں. جب دسترخوان پہ آ کر سارے بیٹھ گئے نا, اس نے بس کھانا لگا دیا. اس نے ایک ایک بندے کو غور سے دیکھا کہ یار جس کے لیے میں نے کھانا بنایا تھا وہ تو آیا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ یار آپ کے پاس ایک بچہ تھا, چمکتے چہرے والا, حسین آنکھوں والا, حسین زلفوں والا, جب وہ بولتا تھا نا اس کی بات دل میں اتر جاتی تھی, وہ نہیں آیا. ابو طالب نے کہا تو ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہاں خیال کر رہا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھانے کو ہاتھ نہ لگائے جب تک وہ محمد نہ آ جائے. سبحان اللہ. تم میں سے کوئی شخص جو ہے کھانے کو ہاتھ نہ لگائے, کیونکہ کھانا میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا, کھانا میں نے ان کے لیے بنایا. وہ آئے نہیں. جب وہ بلانے کے لیے گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور آئے, اب ظاہر بات ہے جیسے آپ آئے بیٹھے ہیں اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, سب میں بیٹھے ہیں. اب جو آخر میں شخص آئے گا وہ آخر میں بیٹھے گا. اب دھوپ ہو یا چھایا ہو, جہاں کسی کو جگہ ملے گی وہ وہیں بیٹھے گا نا. جس وقت حضور آئے نا وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور درخت کے سایہ جتنا تھا وہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جگہ خالی تھی جہاں پہ دھوپ تھی. حضور سید عالم تشریف لائے, 12 سال کی حضور کی عمر تھی, آ کر وہاں بیٹھ گئے. اب وہ سب دیکھ رہے تھے, وہ راہب بھی دیکھ رہا تھا. درخت پہلے اس طرف جھکا ہوا تھا جدھر لوگ بیٹھے تھے, اب ادھر کو جھک گیا جس طرف حضور بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سایہ اس طرف ہو گیا. اب وہ راہب جو تھا وہ غور سے دیکھتا رہا کہ کہا کہ سایہ پہلے ادھر تھا, اب سایہ ادھر ہو گیا ہے. لگتا ہے یہ بچہ عام نہیں ہے. جس کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ 12 سال کی عمر ہوگی, ایک بچہ آئے گا ایسی سی شکل والا جس پر پتھر, درخت اور بادل بھی سلام پڑے. سبحان اللہ. کھانا کھلا دیا اس نے. کھانا کھلانے کے بعد قوم سے کہا لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی کا بیٹا ہے. اچھا جا کہاں رہے ہو؟ کہا ملک روم, یہاں تجارت کریں گے, پھر آگے ملک روم جائیں گے. کہاں مانا جانا, کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلاں فلاں وقت میں ایک بچہ ایسے ایسی شان کا آئے گا, اور وہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار کرے گا, اعلان کرے گا. نبی تو وہ پہلے سے ہوگا, نبی وہ پہلے بھی ہوگا, لیکن اعلان نبوت 40 سال بعد کرے گا. ان کو قتل کر دیں گے, آپ وہاں نہ جاؤ, کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے, میری اتنا زندگی گزر گئی, میں نے آج تک
सजाया। जब हुजूर वापस आए ना मक्का में, तो आपकी तिजारत का चर्चा हुआ। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये पता चला कि एक मोहम्मद नाम का शख्स है जिसकी तिजारत कितनी आला कि कभी झूठ नहीं बोला, जिनको दुश्मन पत्थर मारने वाले भी सादिक व अमीन कहते हैं, जिनको अपने मारने वाले भी सादिक व अमीन कहते हैं, जो अपने दुश्मन हैं, कत्ल करने पे इरादा रखते हैं, दिन रात उनकी कत्ल करने की साजिश करते हैं, लेकिन हालत ये है कि अपने घर आबाद नहीं रखते, ना कि उस मोहम्मद के पास कि जान के दुश्मन हैं, जान के कत्ल करने वाले हैं, लेकिन अमानतें भी उस मोहम्मद के पास रखाते हैं जिनको कत्ल करने का इरादा किया। कितनी बड़ी बात है कि कत्ल भी उसी को करना है, कातिल उस इरादा रखता है कि इसी को जान से मार दें, और अपनी सारी अमानतें उठाकर उनके पास रखते हैं। लोग पूछते यार ऐसा क्यों करते हो? कहा ये वो शख्स है जिसको हम दुश्मन भी सादिक व अमीन कहते हैं, सादिक व अमीन कहते हैं। फिर आपने तिजारत का पैगाम भिजवाया। आपकी बीवी सबसे पहले बीवी जिनकी उम्र 40 साल, हुजूर की उम्र 25 साल, 2 शादियां पहले हुई, बेवा हो गई। फिर हुजूर की तरफ पैगाम भेजा कि ऐ मोहम्मद अरबी, 2 शादियां की, घर नहीं बसे, घर उजड़ गया, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बस जाए। आप ऐसे रहीम व करीम हैं कि मुझ पर दस्ते करम जो रखेंगे, मेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बेहतर, और आप मेरा माल तिजारत ले जाएं। एक शर्त ये है कि जितना भी नफा आएगा आधा आपका आधा मेरा। और ये वाहिद तिजारत औरत है जिसने घर में बैठकर ऐसी तिजारत की, एक दिन बाजार नहीं गई, एक दिन किसी के सामने जाकर अपना माल तिजारत नहीं बेचा, अपने माल की तारीफ नहीं की, किसी के सामने अपना माल नहीं रखा, अपना गुलाम रखा। मर्दों से वो गुलाम बात करता था, औरतों से औरत बात करती थी जो खरीदा थी, और सबसे ज्यादा जिसका अरब में माल तिजारत बिकता वो हुजूर की बीवी हजरत खदीजा थी। सुभान अल्लाह। इतना शोहरत थी। और अपने गुलाम को 3 बातें देखकर कहा, पहली बात इनका ख्याल रखना, इनकी खिदमत करना, दूसरा इनके किरदार पे गौर करना, ये क्या करते हैं, तीसरी बात ये देखना कि ये माल तिजारत बेचते कैसे हैं, इनको जो इतना नफा आता है लोग सब छोड़कर इनकी तरफ आते हैं, वजह क्या है? तो जब वो गया वापस आया ना, तो उसने आकर 3 बातें बताई। पूछा हजरत खदीजा ने क्या देखा? कहा बीबी जी आपने पहली बात ये कही थी कि इनका ख्याल रखना है, तो हम क्या ख्याल रखते? इसी मोहम्मद ने यहाँ से लेकर वापसी यहाँ तक हमारा ही ख्याल, बल्कि हमारा नहीं पूरे काबले का ख्याल रखा है। इनकी बरकत से हमें खाने भी मिले, मशरूबात भी मिले, बादल भी साया करते रहे, लोग हमारी दातें भी करते रहे। मैंने बड़े बड़े काबले देखे हैं तिजारत के, लेकिन आज तक ये ऐसा काबला नहीं देखा उस पे बादल साया करते हो, और जिनकी लोग बात इतनी गौर से सुनते हो कि सारी दुनिया को छोड़कर इनकी बात, इन्होंने जाकर माल खोला तो 2 बातें बयान की। लोगों इस माल में नुक्स है, इस माल में नहीं है, ये ऐबदार है, ये गैर ऐबदार है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी ले ले। लोग हैरान थे कि आज तक तो ऐसा ताजिर ही नहीं आया। लोग तो ऐब को छुपा छुपा कर बल्कि कसमें खाकर बेचते हैं कि वाहिद ताजिर है जो ऐब भी खुद बयान करता है, अपने माल की तारीफ भी खुद करता है। ऐसा ताजिर ना हमने पहले देखा है ना बाद में देखेंगे, जो माल की तारीफ भी यूं करता है जो खरा है, और जिसका ऐब है वो खोल के बयान करता है। बीबी जी तीसरी बात ये है कि इनका गुफ्तार भी आला, इनकी रफ्तार भी आला, इनका किरदार भी आला। फिर आपने निकाह का पैगाम भेजा, हुजूर का निकाह हुआ, आपके चचा ने निकाह बढ़ाया। ये वो वाहिद बीवी है हुजूर सैयद आलम की सबसे पहली बीवी, जिनकी जिंदगी में हुजूर ने और शादी नहीं की। जब तक हजरत खदीजा आपके निकाह में रही, आपने कोई और शादी नहीं की। सारी औलाद हुजूर की
किसी बीवी से हैं सिवाय एक बेटे के, जो और बीवी है जिनका नाम था मारिया गिब्ती, उससे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। बाकी सारी औलाद हुजूर की इसी बीवी से है। और ये वो वाहिद हुजूर की बीवी हैं जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते भी सलाम दे रहे हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि जब मैं गार में इबादत करने के लिए गया तो मेरी बीवी ये खदीजा खाना लेकर मेरे पास उस गार में आती और एक दिन खाना बनाकर गार में आ रही थी तो इधर जिब्रील अमीन आए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं रब का पैगाम लेके आया हूँ, अभी आपकी बीवी खाना लेकर यहाँ पहुँचने वाली है, आप उनसे कहना कि अल्लाह आपको सलाम देता है और जिब्रील का भी सलाम कबूल करता है। ये वो वाहिद बीवी हैं जिनको सलाम रब्बुल आलमीन की आते थे। ये वाहिद बीवी हैं, अगर इनके खिलाफ कोई बात करता तो हुजूर बोल पड़ते थे। एक मर्तबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो बुरी औरत है, आप हर वक्त उनके गुण गाते हैं, हर वक्त उनकी बातें करती हैं। फरमाया आयशा आज कह दिया है, फिर न कहना, जितना प्यार मैं उनसे करता हूँ और किसी से नहीं करता। ये मेरी वो बीवी है कि लोग पत्थर मारते थे, जब मैं जख्मी होकर घर आता था ये अपने दुपट्टे को फाड़ फाड़ के मेरे जख्म पे पट्टियां मारती थी और मुझे कहती थी, आए मोहम्मद आपका रब आपसे बड़ा प्यार करता। ये वो बीवी हैं। फरमाया कि एक दिन हुजूर मायूस होके आए ना घर, परेशान होके, पूछा या रसूल अल्लाह खैर तो है? फरमाया फलां कबीले में गया, मैंने देखा कि लोगों के जिस्मों पे कपड़ा नहीं था, नंगे हैं, अपनी जरूरत की जिस्म को छुपाया हुआ है, खाना उनके पास नहीं है। आज अगर मेरे घर में कुछ होता तो मैं उनको बांट देता। खदीजा ने अपने गुलाम को कहा, जितने मक्के के सरदार है ना, सारे जिम्मेदार रईस सबको बुला के ले आओ। जब सारे आ गए और आपने बापर्दा तरीके से दरवाजे के पीछे खड़े होकर ऐलान किया, लोगों आज के बाद मैं ऐलान करती हूँ, मेरा जितना भी माल तिजारत है मैंने सारा मोहम्मद के कदमों में रख के इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जिसको चाहे दे दें, जितना चाहे दे दें। तो हुजूर ने फरमाया जब आपका ईमान अकीदा ये है तो फिर रात बाद में खत्म होगी, गरीब तक पहले पहुंचाए। तो गरीबों की खिदमत करना, नंगों को कपड़े पहनाना, और हुजूर सैयद आलम का ये तरीका और सुन्नत है। कभी इस नियत पर भी किसी को कपड़े पहना दिया करें कि यार ये नमाज पढ़ेगा तो हमें दुआ देगा। कभी इस नियत पर किसी के सर पे टोपी रख दिया